چیئرمین میں 2-3 چیزوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اب تھوڑی سی آپ کی مجھے انڈلجنس چاہیے ہوگی. سر آج سے کوئی 5 دن پہلے میں نے اخبار میں دیکھا کہ ایک خاتون کی سٹوری تھی. شی واز اے ینگ وڈو, شی بیکیم اے وڈو ایٹ دی ایج آف 26. اب ان کی عمر ہوگی کوئی 72. انہوں نے کہا میں اپنی انہیریٹنس رائٹس کے لیے پچھلے ان کئی سالوں سے لڑ رہی ہوں, مجھ کو اور میرے بچوں کو نہیں ملی, اور ہماری کفالت جو تھی وہ میرے والدین نے کی, میرے بچوں کی بھی. سر میں نے یہاں ایک بل لے کر آئی تھی فار رائٹ آف انہیریٹنس آف ویمن. اس میں نہ مذہب کی بات تھی, میں نے کہا ایک اسلامی معاشرہ ہے اور ہمارے قرآن کے اندر ہے کہ ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو انہیریٹنس. میں نے کہا اس کو ایک فنڈامنٹل رائٹ کا درجہ دیا جائے. اس میں کوئی نہ میں نے کسی فقہ کی بات کی, نہ میں نے کسی مذہب کی بات کی. میں نے کہا کہ اس ملک میں یہ ہونا, اس ملک میں اس ایوان کی کمیٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا, اور اس میں دونوں سائڈز کے جو تھے سینیٹرز انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا, ماں سوائے 1 یا 2 کے. اسی طرح سے میں نے اسی کمیٹی میں نے کہا کہ رائٹ آف بیل جو ہونی چاہیے اینڈ فریڈم فرام ٹارچر اینڈ انیوژول پنشمنٹس. تو وہاں مذاق بنایا گیا کہ انیوژول پنشمنٹ کیا ہوتی ہے. سر انیوژول پنشمنٹ وہ ہوتی ہے جو فواد چودھری کے ساتھ ہوا ہے, جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے, جو گل صاحب کے ساتھ ہوا. میں نے کہا کہ ایک عزت نفس ہوتی ہے, جب اس کو پامال کیا جاتا ہے تو وہ ہوتی ہے کروئل اینڈ انیوژول پنشمنٹ. اس کے علاوہ مارنا, ٹارچر استعمال کرنا ٹو ایکسٹریکٹ ایویڈنس, یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے انیوژول پنشمنٹ. اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا. اب جب خود پہ آئی ہے بات, اس کو پارٹی لائنز کے بیسس پہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا. اب جب یہاں آئی بات, جب سب کو تکالیف ہوئی, ہم تو اس پروسیس سے گزرے, ہمیں تو پتہ ہے کہ بے وجہ عدالتوں میں اریسٹ کیا جائے, عدالتوں میں گھسیٹا جائے, ڈیتھ سیلز کے اندر رکھا جائے, ہر قسم کی زیادتی کی جائے. ہم نہیں بولے, ہم نے برداشت کیا, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ برداشت کیا, اور ہم نے کہا کہ ہم پولیٹیکل پروسیس کا ایک حصہ ہیں اور یہ چیلنجز ہیں پولیٹیکل پروسیس کے. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ سیاستدانوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا, آج تک نہیں سیکھا. آج بھی اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی مضبوط ہے جتنی پہلے تھی. انہوں نے اپنا طریقہ کار شاید بدل دیا ہو. سیاست جان جو ہیں وہ اپنی رائٹس کو خود ہی سرنڈر کرتے ہیں, اپنے اختیارات کو بھی خود ہی سرنڈر کرتے ہیں, پھر شکایت کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا. میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ جو مقدمات عمران خان کے دور میں بنائے گئے وہ ان کے بنائے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے شاید کنسنٹ دے دی ہوگی, لیکن بنانے والے کوئی اور تھے. اس لیے کہ وہ معاشرے کے اندر انتشار ہی دیکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ہر قسم کے لوگوں کو, فارمر پرائم منسٹرز کو بھی, ان کی فیملیز کو بھی, ایکس منسٹرز کو بھی, ایم این ایز کو بھی, ان کو گرفتار کیا, ان کو جیلوں میں بھیجا, اور ان کے ساتھ جو ہیوملیٹنگ ٹریٹمنٹ کی گئی وہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن کس نے آواز اٹھائی ان کے لیے؟ کس نے کہا کہ یہ غلط ہے؟ پھر 7-7 8-8 مہینے کے بعد بیلیں دی گئیں. بیل تو پہلے دن پہ ملنی چاہیے تھی. قصور کیا تھا؟ آپ بے شک ٹرائل کر لیں, جب اف یو کین کنوکٹ somebody تو ضرور ان کا وہ کریں. اس ایوان کا کام یہ ہے, اس ایوان کا کام یہ ہے کہ ہم فنڈامنٹل رائٹس کے لیے جدوجہد کریں. ہم وہ لیجسلیشن کریں جو پروموٹ کریں ان فنڈامنٹل رائٹس کو, اینڈ دا پروٹیکشن آف دا رائٹس آف پیپل. یہاں یہ میں 2 سال سے یہی دیکھ رہی ہوں, ادھر گالی ادھر گالی. سر گالیوں سے تو کسی چیز کا حل نہیں ہے, اور نہ ہی کبھی ہوگا. لیکن جو زبان اور جو گفتگو کی جاتی ہے, جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ غیر پارلیمانی ہیں. جو جسچرز کیے جاتے ہیں وہ غیر پارلیمانی ہیں. آپ کو اختلاف ہے, آپ ضرور اختلاف کا اظہار کریں, لیکن یہ جو الفاظ ہیں, اور آج ایک صاحب نے کہا کہ جی وہ چپڑاسی بھی نہیں ہو سکتا. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ چپڑاسی ہونا کون سا توہین آمیز بات ہے؟ وہ تو اپنی روزی کما رہا ہے. اس کو ایک ڈیروگیٹری ٹرم بنا کے تو کیوں, اس کو گالی بنا کے تو کیوں اس کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ لیکن جن کے بارے میں انہوں نے بات کی, پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر ہیں. اس ملک میں کئی الیکشن ہوئے ہیں جب سے وہ آئے ہیں, کئی الیکشن عمران خان نے جیتے ہیں. پنجاب میں ہماری حکومت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے 15 سیٹس لی, تو اس وقت کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اگر وہ اتنے ہی باعث تھے
تو اس وقت اعتراض کر دیتے نا کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ رزلٹ چاہیے تھا. اس کے بعد الیکشن لڑے, وہ بھی وہ جیتے الیکشن. ہم نے نہیں اعتراض کیا, ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو کام تھا اپنا کیا. لیکن آج الیکشن کمشنر کی ذات پہ بات کی گئی تو میں بڑے وثوق سے کہوں گی کہ ایک بہترین انسان ہے. وہ ایک ایسے انسان ہیں جو اپنے اصولوں پہ قائم ہے, اپنی اوتھ کے ساتھ ان کی وفاداری ہے. ان کے خاندان کا تعلق اگر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تھا یا ہے یا نہیں ہے, اس سے بالا ہو کے انہوں نے ہمیشہ بات کی. اس لیے سر یہ اس طرح کی جو گفتگو ہے, آپ بھی ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں. آپ بھی کہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ سر یہ جو الفاظ ہیں چور اور فلاں اور اس طرح کے, دیز آر ناٹ اونلی اسکینڈلس, دے آر سلینڈرس. دے آر سلینڈرس. اگر کسی کو کسی کی چوری کے بارے میں علم ہے, ضرور جا کے تو شکایت کریں, FIR کٹوائیں اور مقدمے میں حصہ لیں. لیکن یہ جو زبان اور یہ جو گفتگو شروع ہو گئی ہے, ٹیلی ویژن کے اوپر لوگ جاتے ہیں تو بے بنیاد الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک انسان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں. اتنی بے توقیری کرتے ہیں لوگوں کی کہ آپ کی تو عزت اس ملک میں محفوظ ہی نہیں ہے. یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ اسلامی معاشرہ ایسا ہوتا ہے, اس میں یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے. پھر سر ایک چیز جو میں آپ کو بھی کہوں گی اور اس ایوان کے ممبران کو بھی یہ کہوں گی, یہ جو انٹرم سیٹ اپ کا کانسیپٹ ہے نا, مجھے پتہ ہے کہ ہماری پارٹی نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے یہ امینڈمنٹ کی, یہ غیر پارلیمانی اور غیر جمہوری طریقہ کار ہے. دنیا میں ایک حکومت الیکٹ ہوتی ہے اور وہ اس وقت تک رہتی ہے کہ جس وقت نئی پارلیمنٹ اور نئی حکومت آ جائے. یہ کہیں دنیا میں نظام نہیں ہے کہ آپ ایک ایسا سیٹ اپ لے آئیں جن لوگوں کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے, جن لوگوں کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کی ایڈمنسٹریشن سے جن لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو آپ لے آئیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک کا نظام. وہ تو نہیں چلا رہے, نظام تو کوئی اور چلا رہا ہے. ان کے تو اختیارات ہی کوئی نہیں ہیں, ان کے بس میں نہیں ہے, نہ ان کی نالج میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن کیا فائدہ یہ ڈرامے کرنے سے؟ کیا جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے؟ کیا اس سے بہتری آئے گی؟ ہندوستان میں جس کے بارے میں ہر وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, 2.5 مہینے کاؤنٹنگ ہوتی ہے, 3 مہینے بھی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. وہ پرائم منسٹر اس وقت تک پرائم منسٹر ہے, وہ چیف منسٹر اس وقت تک ہے جب تک رزلٹ نہ آ جائے. مجال ہے کہ ہندوستان کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو. کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر وہ حکومت نہیں کر سکتی, سرکاری وسائل کو استعمال نہیں کر سکتے, بے جا کے ریلیز نہیں وہ کر سکتے منسٹرز یا پرائم منسٹر. ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنا ہوا ہے جس کو سب مانتے ہیں. آج تک ہندوستان کے الیکشن کے کسی نے کنٹروورسی کی بات نہیں کی. یہاں یہ ریٹ ٹل گئی ہے کہ ہم نے خود ہی اپنی رائٹس کو سرنڈر کیا. ہم نے کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹس تھیں اینڈ دا پاورز آف دا پرائم منسٹر وہ ہم نے خود سرنڈر کی. کیا ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. ان معاہدوں سے کچھ نہیں ملتا. معاہدہ وہ ہونا چاہیے جو جمہوریت کو مضبوط کرے. ہم نے دنیا بھر میں ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے ایک ڈسکریشنری, نہ صرف ڈسکریشنری, ایک رائٹ ہوتی ہے ایک حکومت کی کہ وہ ان کو اپوائنٹ کرے. ہم نے وہ بھی سرنڈر کر دیا. امریکہ میں ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں اور پولیٹیکل کنیکشنز, اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کو پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے لایا جاتا ہے اور کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. سر یہ جو آج ہم اگر رونا روتے ہیں کہ جی ان کا رول ہے, اس کا رول ہے, یہ ہم نے خود ہی سرنڈر کیا. یہ خود ہی ہماری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. ہمیں جو کچھ یہ فساد نظر آ رہا ہے جمہوریت کا اور حکومت کا, یہ اصل میں یہ حقیقت نہیں ہے. طاقت تو کوئی اور ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی اور ہے. تو فائدہ کیا پھر اس کا؟ آپ تو ایک اپوائنٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ تو کسی کو ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے ہیں, اور اب اس کا نام دے دیا کہ جی انٹیلیجنس رپورٹس. انٹیلیجنس رپورٹس کون لکھتا ہے؟ یہ بھی کبھی سوچ لیں کہ انٹیلیجنس رپورٹیں کون لکھ رہا ہے, اور اس کے بیسس پہ مطلب آپ کی اپنی کوئی کنوکشنز نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں بھی. آپ کو کسی پہ بھی کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے. ڈیسیجن میکنگ ایسی ہو جو ٹرانسپیرنٹ ہو, جس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, جس پہ آپ کانفیڈنس سے بات کر سکیں کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ میں نے صحیح کیا ہے.
سر اس ملک کے مسائل جو ہیں، سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ملک کا نظر آ رہا ہے، انفلیشن اپنی جگہ پہ ہے، کوالٹی آف لائف کا اپنی جگہ پہ ایشو ہے، اور جو بے روزگاری ہے اس کی، لیکن اس کا سب سے بڑی وجہ اور جو مسائل ہیں وہ بڑھتی ہوئی ہماری پاپولیشن ہے۔ لیکن آج تک ہم نے اس چیز پہ نہ ڈیبیٹ کی، نہ ہم نے کہا کہ جی اس ایشو کو ریز کیا جائے، کیونکہ 18 سے 26 کروڑ پہ ہم پہنچ گئے ہیں ود ان اے پیریڈ آف 10 ایئرس۔ تو یہ کہاں جا کے یہ سلسلہ رکے گا؟ اس ملک کے کتنے وسائل ہیں کہ یہ سب کچھ پورا کر سکے گا ان لوگوں کی؟ یہ ملک کا ایک حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ جی ہر طرح کی ایجوکیشن، ہر طرح کے وسائل جو لوگوں کے ہیں، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس آبادی کو ہم کیسے روکیں گے، اور اس ٹاپک کو متنازع بنا دیا گیا۔ ایران نے پاپولیشن روک لی، وہ ایک اسلامی ملک ہے، ٹونیسیا نے روک لی، موروکو نے روک لی، ایجپٹ نے روک لی، بنگلہ دیش نے روک لی، سب اسلامی معاشرے ہیں، لیکن کسی نے اس کو متنازع وہاں نہیں بنایا۔ صرف ہمارا ملک ہے جہاں ہر دفعہ کسی نہ کسی ایشو کے اوپر اسلام کا نام لے کر اس کو متنازع بنا کے پھر لوگ بات نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح، یہ اس ہاؤس کے اندر اس چیز کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کے اوپر ایک سحر حاصل ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور وہ جو مسائل ہیں اس سے ایک ہر قسم کی ڈسٹارشن معاشرے میں آ گئی ہیں، کیونکہ آپ کہاں وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تھینک یو میڈم۔ سر میں یہ بھی کہوں گی کہ کئی ایشوز جاتے ہیں کمیٹیز میں، کمیٹی ایک ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی اس کو آگے بڑھایا جائے گا یا نہیں بڑھایا جائے گا، وہ بے شک جو بھی فیصلہ کریں، لیکن اس ہاؤس کو بھی ووٹ کرنا چاہیے ایشوز کے اوپر۔ یہ نہیں کہ چند لوگ ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، کیونکہ ایشوز اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جب بلز لائے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، لیکن وہ چیز کی جائے اور وہ قوانین پروموٹ کیے جائیں جس سے پاکستان کے لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس کو بڑھایا جا سکے۔ آج جب لوگ اپنی ناانصافیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، لیکن افسوس بھی بہت لگتا ہے کہ ہم نے کہاں انصاف کو دیا ہے ان کو۔ اور سر ایک چیز جو پچھلے 10 سال میں جو ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ پارلیمنٹری بزنس کے اندر اور لیجسلیشن کے اندر جوڈیشری نے وہ رول اپنا لیا ہے کہ اوورٹرن کرتے ہیں لیجسلیشن کو۔ تو سر یہ جو ڈائیکاٹمی آف پاور جس کو کہتے ہیں، جس کے اوپر ہمیں بلیو کرنا چاہیے، اپنے اختیارات میں رہ کے ہر ادارہ اگر کام کرے تو ملک بھی شاید بہتر چل سکے، لیکن آپ ہر ایشو کو لے کر اور سپریم کورٹ میں لے جا کر اور اس کو متنازع بنا کے اور پھر ایک ایسا فیصلہ دیا جائے which is against the spirit of the parliament, against the spirit of democracy، تو پھر تو یہی ڈسٹارشنز ہوں گی جو اس ملک میں اب ہو رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا چیئرمین صاحب۔ آنریبل سینیٹر فوزیہ ارشد صاحب۔